اس سے پرتیں کھلتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہندو اس سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے۔ اور ایک طریقے سے اور بھی معلوم ہوتا ہے، سب سے پہلے مورتی پوجا نوح علیہ السلام کی قوم میں آئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے انتقال کے بعد سب سے پہلے مورتیوں کی پوجا نوح کی قوم میں ہی آئی۔ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان بزرگوں کی انہوں نے مورتیاں بنا کر ان کو اللہ کا سفارشی بنایا اور کہنے لگے کہ میری دعا اللہ تک لے کے جاؤ۔ عبادت ہونے لگی۔ اور ہندو دھرم بھی یہ کہتا ہے کہ منو کے زمانے سے ہم مورتی پوجا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور ہندو دھرم بھی آج مورتی پوجا کر رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں مورتیوں کی پوجا سب سے پہلے آئی، اور ہندو دھرم بھی مورتی کی پوجا میں آج بھی لپت ہے، اگرچہ آریہ ورتی نہیں ہے، سناتن دھرمی ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ملتا ہے، ایک اور واقعہ یہ ملتا ہے کہ ہمارے ہاں جو چیز حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال جب اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ نے ایک عذاب نازل کیا۔ نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دھرتی سے پانی، آکاش سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا۔ نوح علیہ السلام بلاتے رہے، بیٹے اسلام میں داخل ہو جا، میرے مذہب کو قبول کر لے، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بھی نہیں مانا، کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں کہ اس تک پانی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا۔ جو واقعہ قرآن نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرتا ہے، یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو نے بہت دن لوگوں کو نمنترن دیا، ایک ایشورواد کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ جب وہ لوگ نہیں آئے تو منو نے شاپ دے دیا، ہائے پربھو میری قوم کو نشٹ کر دے، میری قوم کو برباد کر دے۔ دھرتی سے جلایا، آکاش سے جلایا۔ منو کا پتر ایک پروت پہ چڑھ گیا، ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اور منو اپنے پتر کو اپنی ناؤ میں بٹھانے کے لیے بلاتے رہے لیکن وہ نہیں مانا۔ انت میں منو کا پتر پروت تک پانی پہنچ جانے کی وجہ سے ڈوب کر مر گیا۔ یہ واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے سمبند سے لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو قوم کا معاملہ بہت حد تک ملتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ منو جس کو کہا گیا یہاں نوح، جس کو ہم لوگ جن کو نوح کہتے ہیں، یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ کرشنا مینن تعجب میں پڑ گیا، کتاب ہے آسمانی لیکن لانے والا نبی کون یہ نہیں معلوم، اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تعجب میں پڑ گیا یہ کیا ہے۔ اور آج بھی چیلنج کر کے دیکھ لیجئے، آئے یہودیو تم اپنی کتاب تورات لاؤ اور ایک بیابان میدان میں رکھو، آئے عیسائیو تم اپنی انجیل لے کر آؤ، ایک بیابان چٹیل میدان میں رکھو، آئے ہندو بھائیو تم بھی اپنی آکاشی گرنتھ، آدی گرنتھ وید وغیرہ لے کر آؤ، ایک چٹیل میدان میں، بیابان میدان میں رکھو۔ مسلمانوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم کو لے کے آئیں، ایک صاف ستھرے میدان کے اندر اس کو بھی رکھیں۔ دنیا میں ایک بھی تورات باقی نہیں رہے، ایک بھی انجیل کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی وید کا نسخہ نہ رہے، ایک بھی قرآن باقی نہ رہے، سارے کے سارے اٹھا کر ایک میدان میں رکھ دیے جائیں، پھر گھاسلیٹ ڈال کر، تیل ڈال کر ساری کی ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے، سب کو جلا دیا جائے۔
सारी किताबें जल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात को जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं, वेद जिंदा होता या नहीं, कुरान जिंदा होता या नहीं। जो जिंदा रहे, जो जलाने के बाद भी न जले, जो मिटाने के बाद भी न मिटे, समझ लो कि वही असली धर्म है, वही असली किताब है, वही असली मजहब है, वही असली मजहब की पहचान है। ईसाइयों, मैं चैलेंज देता हूं, काबे के रब की कसम खाकर कहता हूं कि तुम्हारे इंजील जलने के बाद एक भी कोई इंजील लिखी नहीं जा सकती है। यहूदियों, तुम्हारी किताब तौरात जला दी जाए तो एक भी यहूदी अपनी तौरात को हूबहू दोबारा पेश नहीं कर सकता है। हिंदू भाइयों, तुम्हारे वेद जला दिए जाएं तो हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई पंडित सारे के सारे मिलकर भी वेद को दोबारा लिख नहीं सकते और उसको हूबहू सेम टू सेम पेश नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक आपको हूबहू ऐसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने जलाया है और जिसको मिटाने की कोशिश की है। मेरे भाइयों, जो चीज जलाने से न जले, मिटाने से न मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं कयामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाजिल की, लेकिन ये नहीं कहा कि कयामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाजिल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद कयामत तक, बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाजिल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों, तुम मिट जाओगे लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों, तुम बर्बाद हो जाओगे लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी नहीं है। हमारी मस्जिदों में कुरान के नुस्खे जलाकर राख कर दिए गए, लेकिन उसी मस्जिद के पड़ोस में एक 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान है, वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की तिलावत करता हुआ नजर आता है और मोदी और योगी के गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हस्ती नहीं जो इस कुरान को मिटा दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो तुम हमें बर्बाद कर दो, तुम्हारी हस्ती नहीं जो हमारी मुकद्दस किताब को इस दुनिया से बैंड कर दो। तुम खुद मिट जाओगे, तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, तुम्हें हिटलर और हज्जाज के सब में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारे बाप में इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो हमारी इस किताब को जला सको। ये 9 साल का और 10 साल का बच्चा चीख चीख कर कुरान की तिलावत करके मोदी और योगी के कान के पर्दे फाड़ रहा है और मैसेज दे रहा है, मिटाने वालों मिट जाओगे, बर्बाद होने करने वालों तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। लेकिन ना इस्लाम मिटेगा, ना मुसलमान मिटेगा, ना कुरान मिटेगा। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा मजहब है, यह कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, यह कयामत तक बाकी रहेगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के सच्चे बंदे और रसूल हैं। मुसलमान कयामत की सुबह तक उनका दिल से एहतराम करता रहेगा और उनकी बातों पर अमल पैरा होगा। उनकी शान में गुस्ताखी करोगे तो अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इज्जत व असमत पर आंच नहीं आने देगा। यही हमारा मजहब है। हमें चिढ़ाओ मत, हमें टटोलो मत, हमारा इम्तिहान मत लो। हम सब्र के पैकर हैं, लेकिन सब्र का पैमाना जब लबरेज होता है तो हम जान देना भी जानते हैं और जान लेना भी जानते हैं। हमारे इस्लाम ने हमें आखिरी रास्ता कुछ और भी बताया है कि दुश्मन के सामने हथियार मत डालो, लड़ते हुए या तो मर जाओ, शहीद हो जाओ, या मार कर गाजी कहलाओ। हमारे मजहब ने फिर हमें इस बात की इजाजत भी दी है। इसलिए बेहतर होगा कि राजनीति जिस गंदे तरीके से कर रहे हो करते रहो, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मत मारो। हिटलर मिट गया, हज्जाज मिट गया, आने वाला
100 साल के बाद की तारीख में मोदी को जालिम लिखा जाएगा, मोदी को जुल्म के नाम से याद किया जाएगा। उस वक्त अफसोस ये है कि मौलवी जर्जीस जिंदा ना होगा, हम और आप जिंदा ना होंगे। आने वाली 100 साल की तारीख, 100 साल के बाद की तारीख में जब मोदी को हिटलर की शक्ल में पेश किया जाएगा, तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती है, इतिहास कभी किसी को क्षमा नहीं करता है, इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। आने वाले दिनों में ये इतिहास तुम्हारे मुंह पर जुल्म का ठप्पा लगाएगा और तुम्हें जालिम कहने पर मजबूर कर देगा, जालिम कहलवाने पर मजबूर कर देगा। ये हमारा इतिहास रहा है। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, खैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहया अन्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहयाहा, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी बख्शी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो, अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाज़त देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाज़त नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें यह बताता है, अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह के। उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को ये कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया, अब कह रहे हैं और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा, इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। ये है इस्लाम की तौहीद। अच्छा आप ही बताओ और अक्ल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं, कितने बम्बई में काम करते हैं? बहुत लोग हैं। आप वहाँ कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आपकी बीवी यहाँ रहती है। ईमानदारी के साथ बताओ, यहाँ से कोई आदमी घूमने गया दिल्ली और वहाँ से आपके घर रुका है, 2-4 दिन घूमने के बाद वापस आता है, आपने कहा साहब अब तुम अपने गांव जा रहे हो, मैं यार 4-5 महीने से यहीं हूँ, एक काम करो, एक साड़ी मैं खूबसूरत ख़रीद के दे रहा हूँ, ये मेरी बीवी को दे देना घर जाकर। और आप खूबसूरत साड़ी दिलाकर 5-6 हज़ार 10 हज़ार की साड़ी ख़रीद कर उसको देते हैं कि मेरी बीवी को दे देना। अब आपका पड़ोसी या आपके गांव का आदमी घर आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, आपकी बीवी दरवाज़ा खोलती है, उसने कहा लीजिए साहब, आपके पति ने परदेश से आपके लिए साड़ी भेजी है। तो बीवी को तारीफ़ किसकी करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? शौहर की। अकल कहती है शौहर की। लेकिन बीवी अगर दरवाज़ा खोलते ही कहे ओह आप साड़ी लाए हैं और दरवाज़ा खोल दे,
اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے. آئیے, ایکسکیوز می, اندر تشریف لائیے, چائے پی لیجئے, سٹ کے بیٹھ جائے, آپ کتنے اچھے ہیں, آپ ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے. اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو, تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن, کتیا, ساڑی میں نے بھیجی, تعریف اس کی کر رہی ہے, چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کریں, اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے, طلاق طلاق طلاق. اب تو قانون بھی بن گیا, جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ساڑی آپ دے رہے, آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے, آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے. آپ کو ساڑی دینے والے کی اتنی, اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے, آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں. وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی, ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی, رب ہب لی من الصالحین کہہ کہہ کر تو نے بیٹا مانگا, بیٹی مانگی, میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا. جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے, ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے, بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے, بچہ بھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی. وہ ماں جو ابھی تک جس کی پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا, لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا, آتے ہی چاول نہیں کھائے گا, آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا, آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا. اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا, لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے, دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو. تو پیدا ہوا, تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا, اور ماں کی پستان میں جو, آپ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے, دینی مسئلہ ہے, معلوم ہونا چاہیے, وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے, جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں, اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں, کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں. اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے. اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, ہضم نہیں کر سکتا تھا. اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر, اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے, وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو. میرے بھائیوں, یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے, قدرت کی کاریگری. ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى. تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تیری ماں کھانا کھا رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا, تیری ماں پانی پی رہی تھی, اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا, تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا, تیری ماں سو رہی تھی, کروٹیں بدل رہی تھی, اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ
کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فخلق فسوى، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہیں۔ میرے بھائیو، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں، لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، تو میں رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا، مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا، مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی۔ میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں، مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی، اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا۔ ہمیں سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے، یہ مذہب اللہ نے ہمیں دیا ہے، شیتل چھایا میں آؤ اس کے۔ اس لیے دنیا کی ہر کتاب پڑھ جائیے آپ، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے، توحید کہیں ختم نہیں ہوئی ہے۔ بائبل پڑھو، there is no God but God is only one، ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ there is no God، کوئی خدا نہیں ہے، but ہے only one، ایک ہی اللہ، دوسرا نہیں ہے، ہے ہی نہیں کوئی۔ تورات پڑھو، یہودیوں کی کتاب تورات پڑھو، موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل میں جا رہے ہیں اور ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کب سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا۔ کہا کیا تمنا ہے؟ اس نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہنس کر کہنے لگے میں ہی موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا کتاب دکھاؤ تورات۔ موسیٰ نے کتاب دکھلائی، وہ ایمان لے آیا، پھر عبادت میں لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم جنگل میں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، مجھے کوئی کام بتاؤ، تمہارے لیے کوئی ضرورت ہو تو۔ کہنے لگا موسیٰ 2-3 دن سے کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، چلو بغیر کھانے کے تو میں زندہ رہ لوں گا، لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے، میرے لیے کوئی پانی لایا کرتا تھا، آج وہ پانی بھی نہیں آیا، آئے موسیٰ تجھے کہیں پانی مل جائے تو لے آ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، یہ قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، تورات کہہ رہی ہے۔ تورات جیسے میں وید پڑھتا ہوں ویسے تورات بھی پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کا پیالہ تھا، پانی کا پیالہ لے کر جنگل میں ڈھونڈنے لگے لیکن پانی نہیں ملا، کنواں تلاش کرتے ہیں کنواں نہیں ملا،
تلاش کرتے 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 ذرا شہر کی آبادی کے باہر نکل گئے، پانی مل گیا، پانی لے کر آتے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، اس بزرگ میں اور موسیٰ کے درمیان 100 قدم کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ بزرگ چیخ کر کہتا ہے موسیٰ جلدی آ، میری حلق سوکھ چکی ہے، میرا گلا سوکھ چکا ہے، مجھے پانی پینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سپیڈ بڑھائی، اس بزرگ سے کہا لو میں پانی لے کر آ گیا، اس بزرگ کو سہارا دیا، پانی کا پیالہ اس کے حلق تک لے گئے، اس کے منہ تک لے گئے، لیکن جیسے ہی پانی کا پیالہ اس کے ہونٹ تک جاتا اس بزرگ کی روح نکل جاتی ہے، بزرگ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنی محنت سے میں پانی لے کر آیا اور پانی یہ پی بھی نہیں سکا، ہونٹ تک لے گئے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بندہ زندگی بھر اس کی عبادت کرتا رہا لیکن آج اس نے ایک گھوٹ پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا اپنے بندے کو۔ اٹھتے ہیں، پانی کا گلاس اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں پیالہ اور کہتے ہیں اللہ یہ تیرا نیائے، یہ تیرا ججمنٹ، یہ تیرا انصاف صحیح نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تورات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی جملوں کو ہو بہو ویسے ہی بیان کر دینا یہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تورات کہتی ہے کہ موسیٰ نے اللہ سے کہا یہ تیرا انصاف سمجھ میں نہیں آیا، اس بندے نے زندگی بھر تیری عبادت کی، سجدہ کیا، رکوع کیا، اور آج تو نے اس کو 2 گھوٹ پانی بھی نہیں پینے دیے۔ ارے اٹھا لیتا لیکن پانی تو پی لینے دیتا۔ آواز آتی ہے اے موسیٰ میں نے اس بندے کو کیوں اٹھایا یہ تم نہیں جانتے، تم تو آج اس جنگل میں پہنچے ہو، آج سے پہلے اس نے تو جب سے ہوش سنبھالا تب سے وہ میری عبادت کر رہا ہے، آج تک اس جنگل میں اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ آج تک اس بندے کو پانی کون پلاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا آج تک اس بندے کو کھلانے پلانے والا میں تھا، لیکن آج میں نے اپنے بندے کو اس لیے اٹھا لیا ہے کہ آج 2-3 دن سے میں نے پانی اس کو نہیں دیا، 2-3 دن سے کھانا نہیں دیا۔ تو آئے موسیٰ جب زندگی بھر میں کھلاتا رہا، زندگی بھر میں پلاتا رہا، کھانا میں دیتا رہا، پانی میں دیتا رہا، لیکن آج میرے بندے کو جب پیاس لگی تو اس نے پانی مجھ سے نہیں مانگا، تجھ سے مانگ لیا۔ اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو اٹھا لیا کیونکہ اس نے پانی کا سوال مجھ سے نہیں کیا، تجھ سے کر لیا ہے۔ اے موسیٰ میں دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو موسیٰ جیسا ایک نبی ہے جس کو میں نے تورات دی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ جب تک میں نہ چاہوں وہ کسی کو ایک گھوٹ پانی بھی پلا سکے۔ موسیٰ تو نبی ہے، میرا رسول ہے، تیرے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پلا سکتا ہے تو اس مردے کو، اس بزرگ کو ایک گھوٹ پانی پلا کر دکھا، نہیں دکھا سکتا ہے تو۔ اور یہی مجھے دنیا کو بتانا ہے کہ نبیوں میں، رسولوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ایک گھوٹ پانی کسی کو پلا سکے۔ جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم بھی ایک گلاس پانی، ایک گھوٹ پانی کسی کو نہیں پلا سکتے۔ یہ تورات میں توحید کا ذکر آج بھی موجود ہے۔ کیا کہو گے اس توحید کے بارے میں؟ ہندو دھرم کے بارے میں تو پوچھو نہیں، اس کے لیے تو ہم جوا تک کھیلنے کو تیار ہیں۔